السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 8 کا، آیت نمبر 156 سے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4. تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر وقالوا لاخوانہم، وہ جو جنگ میں گئے تھے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے. اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ جنگ میں نہ جاتے، تو نہ ہی وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. غزن کا یہ جو لفظ ہے، یہ غازن کی جمع ہے. غزن یہ در حقیقت غزا یغزو سے اسم الفاعل ہے. غزن اسم الفاعل ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہیں، اور یہ گندا عقیدہ صرف دل ہی میں نہیں رکھتے بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جہاد کے سفر میں گئے اور پھر وہاں پر لڑتے رہے اور پھر مارے گئے یا پھر فوت ہو گئے بیماری کی وجہ سے، اگر ہمارے پاس رہتی تو نہ ان کو موت آتی اور نہ ہی یہ قتل ہوتے، کیونکہ راستہ کٹھن تھا، مشکل تھا، مشقتیں تھیں، اس لیے وہ بیمار ہو گئے اور وہ مر گئے. ان کا یہ عقیدہ اور قول اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں حسرت اور افسوس کا باعث بنائے رکھے گا کہ کاش کہ ہم نہ جاتے تو ہم نہ مرتے، کاش کہ وہ نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے. مسلمانوں کو اس عقیدہ سے اس لیے روکا کہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بزدلی کا باعث بنتا ہے، جبکہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وقت مقرر ہے. یہی عقیدہ مسلمان کی قوت کا باعث بنتا ہے، طاقت کا باعث بنتا ہے. اس لیے حکم دیا کہ دل مضبوط رکھو، موت اپنے وقت سے ایک لمحہ میں بھی پہلے نہیں آ سکتی، اگر مگر کاش. لیکن اس طرح کے الفاظ شیطان کے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور اگر جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو شیطان انسان کے دل کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے بہتر اور زیادہ مضبوط محبوب ہے. جو قوی ہے، مومن ہے، اس ضعیف سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے. اس چیز کی حس کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مانگو اور عاجز مت ہو جاؤ. اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا وہ کر دیا. اس لیے اگر تم یہ کہو کہ کاش، لو کا لفظ استعمال کرو گے یعنی کہ کاش، شیطان کے کام کا راستہ کھول دیتے ہو. اگر تم یہ استعمال کرو گے لفظ، تو تم نے شیطان کے لیے راستہ اپنے دل کے اندر کھول دیا. اس لیے لو کانو، کاش کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو وہ نہ مرتے اور نہ ہی ان کا قتل کیا جاتا، نہ موت آتی اور نہ ہی قتل کیا جاتا. جب ہم سے زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی نقصان اور خسارہ ہوتا ہے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ کاش. ساری زندگی اس کو ٹٹولتے رہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پھر حسرت بنا کر دلوں میں ڈال دیتا ہے. جس نے شیطان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، تو پھر رب کائنات نے تمہارے لیے اس کام کو، اس امر کو تمہارے دل میں حسرت بنا کر ڈال دیا، اور پھر تم ساری زندگی حسرتیں ہی کرتے رہ گئے، اور اپنے آپ کو ملامت کرتے 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 پریشان رہے، دل کا سکون نہ ملا. پھر میرے رب نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا پھر فوت ہو جاؤ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. یعنی اگر تمہارا مرنا یا قتل ہونا اللہ کی راہ میں ہے، تو یقیناً تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنے گا، اور یہ مغفرت اور رحمت اس مال، اس فائدہ سے بہتر ہے جس کی جمع کرنے کی فکر میں یہ کفار اور منافقین ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو سوچئے کہ آپ اور میں بھی تو ہر وقت اسی دنیا داری میں لگے ہیں. کیا ہم دنیا داری میں نہیں لگے ہوئے؟ کیا ہمارے دل دنیا کی حسرتوں میں نہیں ڈوبے ہوئے؟ کیا ہم دنیا کی حسرتوں میں پریشان نہیں ہیں؟ دنیا کی لذتوں میں مگن نہیں ہیں؟ مال سمیٹ سمیٹ کر ہم مزید مال بنانا چاہتے ہیں. پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ یہاں پر خاص قسم کے قتل اور موت یعنی فی سبیل اللہ کا ذکر تھا. جب ہم نے پچھلی آیت میں جو پڑھا، آ، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ جب وہ قتل کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ حسرت بنا کر ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں جب قتل ہو جاؤ گے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ، اگر تو تم مر جاؤ، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دونوں صورتوں میں تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، چاہے تم قتل نہ کیے جاؤ اور تم ایسے ہی مر جاؤ، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بچ کر جا سکے؟ ہر انسان نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. یہاں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ انسان اپنا بدلہ، اپنے اعمال کا پورا پورا اچھا یا برا، ہر قسم کا بدلہ جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا تو اللہ کی طرف اس کو پورا پائے گا. پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. اگر آپ کا دل کسی کی طرف نرم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کا دل کسی کی طرف نرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. عہد کے دن مسلمانوں نے خوفناک غلطی کی اور میدان چھوڑ کر فرار اختیار کیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ نے ان کو کسی قسم کو ان کو ملامت نہیں کی، بار بار نہیں کہا کہ تم کیوں بھاگے تھے، بزدلی کیوں دکھائی، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے، اچھے رویے سے، اچھے طریقے سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ حسن خلق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہ تھا. اس سے ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے رستے کی طرف،
تو ہمارے دلوں کا نرم ہونا لازم ہے، ہمارے لیے ہمارے حسن اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم بددل ہوں گے، اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، تو یقیناً کوئی ایک بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرح، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی جنگ میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ انہیں معاف کر دیں۔ یعنی کہ ان سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ جنگ میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں انہیں معاف کر دیں، اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں اور مشورے سے محروم نہ کریں، بلکہ برابر مشورہ کرتے رہیں۔ یہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ان سے غلطی سرزد ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں، بلکہ ان کو مشورے میں، اپنی مشاورت میں ضرور شامل کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وحی کر کے ہر بات کو بیان کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مشورہ کرتے رہیں۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مسلمانوں سے خفا ہوا ہوگا اور چاہا ہوگا کہ اب ان سے مشورہ نہ پوچھئے، تو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ اول مشورہ کر لینا بہتر ہے، جب ایک بات طے ہو جائے پھر اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی جنگ یا انتظامی قسم کا کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں ہماری طرف سے بذریعہ وحی کوئی متعین حکم نہ دیا جائے، تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور انہیں بعد میں باہمی مشورہ سے مل کر کام کرنے کی تربیت بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین بھی اس سنت نبی پر ہمیشہ کام کرتے رہے، ہر کام مشورے سے کرتے، پھر اگر مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کرتے، اگر صحابہ کرام اگر مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے، کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا تو اسے پوری دل جوئی سے کرتے، یہ نہیں کہ پھر برے دل اور بھاری دل کے ساتھ کرتے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے، اور جو نتیجہ انسان اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں سوچے کہ بس اب ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، دو دلی میں نہ پڑے رہیں، بلکہ نتیجے کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ جنگ احد کے موقع پر کھلے میدان میں لڑائی کرنے کے فیصلے کے بعد جب آپ مسلح ہو کر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے آپ کی رائے کے مطابق شہر ہی میں رہ کر مقابلہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ جب اپنا اسلحہ پہن لیں تو لڑنے سے پہلے اسے اتار دیں۔ تو یہ آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ جو ہے وہ اس میں یہ اس بات کے بارے میں واضح طور پر حکم آیا کہ مشورہ کر لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے بہت سے معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات کی تو آپ نے ان سے احراز کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، شاید آپ ہم انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ گھوڑوں کو مدینہ سے بہت دور ایک جگہ تک لے جائیں جس کو برق الغماد اس جگہ کا نام تھا، تو کہا کہ وہاں تک اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کو ضرور وہاں تک لے جائیں گے۔ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کرنے پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت علم نہیں تھا، کہ خندق کھودنے کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو خندقیں کھود کر ان میں ڈال کر ان کو آگ لگائی تھی، اس لیے حضرت سلمان فارسی کو اس کا علم تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان کے اس مشورے پر عمل کر کے خندقیں کھدوائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مشورے میں بہت برکت عطا کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ
مشورہ ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت کے اندر مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ انسان دو دلی میں پڑا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو کوئی کام کرنے کا تو پھر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کر لو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور پھر ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ان ینصرکم ینصرکم اللہ فلا غالب لکم یخذلکم سوری وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہ خاص طور پر مومن کے لیے کہا گیا۔ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ کرے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جہاد کی ترغیب دی گئی، جہاد کے بارے میں، اور پھر بتایا گیا کہ جہاد کس طرح کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی حکم دیا کہ جہاد کرتے وقت کن کن امور کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو، ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ خیانت نبوت کے الٹ ہے، نبوت کے منافی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ تقسیم میں ناانصافی کرنا بھی خیانت ہے۔ والدین جو اپنی مال جائیداد اور اپنی محبت میں تقسیم کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھتے، یاد رکھیے کہ یہ بھی خیانت ہے، اور یقیناً روز قیامت اس خیانت کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کو، اپنی امانتوں کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ پھر میرے رب نے فرمایا، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی سے لوٹا، یعنی ایک نے اپنی آپ کو تھکایا، تکلیف میں ڈالا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ساری زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے میں اس نے گزار دی، اور ایک وہ شخص جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی لے کر لوٹا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وَبِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ان لوگوں کے بارے میں، ہم درجات عند اللہ، تو درجات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پھر میرے رب نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نبی کے بشر ہونے اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو ایک احسان کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑا احسان کیا ہے کہ وہ نبی ان کا اہل زبان تھے، ان کے اہل زبان تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ان کے اور ان لوگوں کے لیے سمجھنا آسان تھا، جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، حالانکہ فرشتوں میں وہ کمزوریاں اور ضرورتیں پائی ہی نہیں جاتی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو انسان یہ حجت لے کر بیٹھ جاتا کہ فرشتوں کی تو نہ تو اولاد ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ جاگتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جس طرح کے اعمال، جس طرح کی عبادتیں فرشتے کرتے ہیں، اگر ہمیں ایسی عبادتیں کرنے کا حکم آ جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں ہم انسانوں کو ہی فرشتہ، ہم انسانوں میں انسانوں کو ہی رسول بنا کر جو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس اپنے احسان کو بیان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیا احسان؟ کہ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ تم ہی میں سے رسول کو مبعوث کیا، تم انسانوں میں سے ہی مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے تمہارے گناہوں سے، تاکہ تم اپنے گناہوں سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کا علم بھی سکھاتا ہے، تمہیں نصیحت بھی کرتا ہے۔ پھر بھی تم کتنے بدبخت ہو کہ پھر بھی تم گمراہی کی طرف دوڑتے بھاگتے ہو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، تمہیں تو علم ہی نہ تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شعور نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنا ہوتا تم پر، جو انسان کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پائیں نہ پائیں، اب اللہ نے اگر ہماری زندگی میں مقدر کر دیا کہ ہم جہنم میں داخل ہوں، تو پھر اللہ کو ضرورت نہ تھی کہ وہ نبی کو بھیجتا، اللہ کو ضرورت نہ تھی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا کر ہم سب کو جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر، تمام مومنین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا، کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے، تو بدر میں تم نے ان کے 70 آدمی قتل اور 70 قید کیے تھے۔ کن کے؟ یعنی کہ تمہیں تو جو مصیبت پہنچی، تمہاری سے دگنی مصیبت ان کافروں کو پہلے پہنچ چکی۔ اور قیدی بھی مقتول کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب گرفتار ہوا تو گرفتار کرنے والے کی مرضی کہ اسے قتل کر ڈالے یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا من عند انفسکم، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یا خود تمہارے پسند کرنے کی وجہ سے۔ پہلی صورت سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے
جو تم نے کی، تیر اندازوں نے جو اپنی جگہ چھوڑ دی، اس وجہ سے آج تمہیں یہ وقت دیکھنا پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی قیدیوں کے بارے میں صحابہ کو اختیار دیا تھا کہ اگر تم فدیہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں آئندہ تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے، تو لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ صحابہ کرام نے اسے منظور کر لیا، کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے فدیہ لے کر ان کو کچھ کو رہا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جنگ احد میں، جو تمہیں جو نقصان اٹھانا پڑا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان اور اہل نفاق والوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے حکم سے تھا۔ نعوذ باللہ، جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابہ جو ہے وہ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، فلاں صحابہ چھوڑ کے چلے گئے، تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو مجھے اور آپ کو، ہم میں سے کسی کو اس چیز کا اس یہ ہم میں سے کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ ہم ان پر انگلی اٹھائیں یا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ کس کے دلوں میں کے اندر ایمان مکمل طور پر راسخ ہے، اور کون واپس لوٹ کر بھاگ کر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ ایمان کی نسبت وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ اس دن اپنے ایمان کی قریب، اپنے ایمان کے یعنی کہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں۔ کہتے تھے کہ ہم اے نبی آپ کے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ دفاع کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے تھے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ خود کو ایمان والے مسلمان ثابت کرنے کی کوششوں میں تھے، لیکن جبکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ چھپا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال احوال کو بخوبی جانتا ہے۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو۔ کیا کہتے تھے؟ جو مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے، تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کر دیں کہ ان کا دل دوبارہ جہاد کی طرف نہ جائے۔ قرآن نے ان کے اس بات کی باریکی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر جب تمہاری موت آئے گی تو اس موت کو ٹال کر دیکھو، اس موت کو اپنے آپ سے دور کر کے دیکھو۔ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھاؤ۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اب ان لوگوں کے بارے میں کہ اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر،
بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنی قبروں میں کھانا کھا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں منافقین کے اس شبہ کی کہ جہاد میں شامل ہونا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس زندگی سے، جو فانی زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر وہ دائمی زندگی کی طرف چل پڑے۔ شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجات ملتے ہیں، پروردگار کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمت اور لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں ان کی روحوں کو، وہ روحیں سو رہی ہیں، اور سوئے ہوئے کو بھوک نہیں لگتی، چونکہ ان کی روحیں وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم برزخ میں زندگی عطا کی ہے، دنیا سے تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ عالم برزخ کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ ہمارے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی یعنی کہ اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، یعنی یہ معلق جڑی ہوئی ہیں، وہاں پر لٹک رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے عرش کے ساتھ وہ ان کی قندیلیں جن میں یہ جا کر بیٹھتے ہیں، یہ پرندے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں جا کے بیٹھتی ہیں، وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہیدوں کی موت عطا فرمائے۔ موت تو برحق ہے، پھر موت مانگے تو اللہ سے شہداء کی موت کیوں نہ مانگے؟ یاد رکھیے کہ جو دین کا کام کرنے، سیکھنے، سکھانے میں بھی چل پڑا، وہ بھی شہیدوں کے برابر ہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کی زندگی بے مقصد ہے۔ زندگی تو آپ کی ہی مقصد پر نکل پڑی۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قرآن کے لیے چنا، کہ اللہ کا چناؤ ہے، کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں کہ ہم قرآن کا ایک حرف بھی سیکھ سکیں اور اس کو پڑھ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اس کا احسان ہے میرے رب کا ہم پر، کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، یعنی اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں، ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح پر لطف اور بے خوف و خطر زندگی حاصل ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی غالبوں میں ڈال دیا، جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے احسن انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے اے کاش کہ ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہی اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں ہمارے پاس۔ ان کو مردہ مت سمجھو، ان کو مردہ مت جانو، ان کو مردہ مت کہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور
اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی رائی کے برابر بھی نیکی کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔